اللہ اکبر سبحانک اللہ تبارک۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ حسن بھائی یہ مسجد کے خادم کو کیا ہوا؟ یار عثمان اس بات کا تو مجھے بھی نہیں پتا، کچھ دیر رکو یہ نماز مکمل کر لے پھر پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ بھائی یہ مسجد کے خادم کو کیا ہوگا؟ یار حامد اس بات کا تو مجھے بھی نہیں پتا، آج تک یہ ایسے رویا تو نہیں ہے، وہ دیکھو ہنس رہا ہے اب۔ حسن بھائی ایک بار اس سے بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے، کبھی ہنس رہا تھا کبھی رو رہا تھا۔ حسن بھائی مجھے بھی اس مسجد کے خادم کی نماز کی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی یہ ہنس رہا ہے کبھی یہ رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، خیر وہ جانے اور اللہ ہمیں کیا۔ حسن بھائی وہ جا رہا ہے، دیکھیں۔ جانے دو یار جانے دو۔ حسن بھائی ایک بار اس سے بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے، کبھی ہنس رہا تھا کبھی رو رہا تھا۔ بھائی بات تو ویسے حامد ٹھیک کر رہا ہے، ایک باری اسے بلا کے پوچھ لیں۔ اچھا حامد ایسا کرو، جاؤ اسے بلا کے لاؤ، پوچھتے ہیں۔ چلو میں اس سے بلا کے لاتا ہوں۔ نصیر بھائی نیچے آنا، حسن بھائی بلا رہے ہیں۔ جی احمد بھائی خیریت تو ہے؟ جی جی خیریت ہے، آپ ایک باری بات تو سن جائیں۔ چلے ٹھیک ہے آ جائیں۔ جی بھائی بلایا تھا آپ نے؟ محترم بھائی مجھے ایک بات کی نہیں سمجھ آئی، ابھی آپ نماز ادا کر رہے تھے، کبھی آپ مسکرا رہے تھے کبھی آپ رو رہے تھے، وہ تو ذرا وضاحت کریں کیا ماجرا ہے۔ میرے بھائی کوئی پریشانی ہے تو بتائیں۔ نہیں میرے بھائی کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو بس اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اللہ سے باتیں؟ میرے بھائی نماز تو ہر انسان پڑھتا ہے، لیکن جیسے آپ پڑھ رہے تھے کبھی ہنس رہے تھے کبھی رو رہے تھے، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کسی کو ایسے پڑھتے ہوئے۔ میرے رونے اور ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ ہر انسان جب بھی مسجد میں آتا ہے نا وہ صرف اپنے مطلب کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے نیت اس لیے باندھی کہ میں نے کہا مولا یہ آج جو 2 میں نفل ادا کر رہا ہوں نا، یہ مولا صرف تیری خالص رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، میں خود غرضی سے نہیں آیا، آج میں مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مولا یہ خالص نفل صرف تیرے لیے ادا کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی ہم سارے لوگوں نے نا اللہ سے یاری بھی صرف اپنے مطلب کے لیے لگائی ہوئی ہے، ہمیں جب مطلب ہوتا ہے نا ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم مساجد میں آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر، ہم بڑے پریشان ہیں، اور جیسے ہی پریشانی ختم ہوتی ہے ہم مساجد کا رخ بھی نہیں کرتے، ہمیں نماز بھی نہیں یاد ہوتی، ہمیں نوافل پڑھنا بھی نہیں یاد ہوتا۔ تو آج میں جب رات سویا نا تو میں نے یہ سوچا کہ یار مدثر ساری زندگی مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، نوافل پڑھنے آیا ہے وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، کیوں نہ آج تو ایسے نفل پڑھ کہ کل بروز قیامت تو اللہ کو جواب دے سکے کہ مولا 2 نفل میں نے ایسے بھی پڑھے تھے جس میں میری کوئی خود غرضی نہیں تھی، اے میرے اللہ صرف میں تیری رضا کے لیے پڑھنے آیا تھا کہ مولا صرف آج تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرے مولا میں صرف تیری ملاقات کے لیے آیا تھا۔ واقعی میرے بھائی ہم نے تو کبھی اس بات پہ دھیان ہی نہیں دیا، ہم تو دنیاوی طریقے سے آتے تھے، جب مسئلہ پریشانی ہوتی تھی نماز پڑھی نوافل ادا کی اور چلے گئے۔ انشاءاللہ آگے سے ہم بھی خاص نوافل ادا کریں گے جس سے ہماری اللہ سے ملاقات ہو اور ہمارا اللہ بھی ہمارے سے راضی ہو۔ اے ابن آدم کوشش کر بنا مطلب اور بنا مقصد کے بھی خدا کو یاد کر لیا کر، بروز قیامت اگر خدا نے پوچھ لیا ہے بندے تو ہر وقت صرف مجھ سے مانگنے ہی آتا تھا، بتا کبھی میری ذات کے لیے آیا تو کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے کوشش کرو کبھی اللہ کو بھی راضی کرنے آؤ، کبھی اللہ سے بھی ملاقات کرنے آؤ، پھر دیکھنا نوافل پڑھتے کتنا سرور آئے گا، کیونکہ جب رب راضی ہوگا نا تو اپنے کاموں کے لیے نوافل پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ پیغام پسند آیا تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔